اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پس نہیں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر سے کوئی بندہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، وملئہم اور اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے۔ فرعون کی جو قوم تھی نا، قوم میں قبطی قوم کے جو سردار تھے ان کے ڈر سے، اور فرعون کے ڈر سے، فرعون کی قوم میں سے بھی، قبطی قوم میں سے بھی کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لایا، اس ڈر سے کہ ان کو یہ آزمائش میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، ان کو پریشان کریں گے، تو اس ڈر سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے الا ذریۃ من قومہ، سوائے چند لڑکوں کے، ان میں سے بھی کوئی بھی ایمان نہ لایا، ڈر گئے، سرداروں سے ڈر گئے، اور آپ یہ فرعون سے ڈر گئے کہیں ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ سرکشی کرنے والا تھا، البتہ سرکشی کرنے والا فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہے، حد سے گزر جانے والوں میں سے ہے، اور بے شک وہ زمین میں لعالٍ کا معنی سرکش ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ، فعلیہ توکلوا، بس اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بردار ہو تو اسی پر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع بھی نہیں کرے گا، تمہیں کبھی پریشانی بھی نہیں آئے گی، اگر دنیا میں آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ انہوں نے جب کہا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، نہ ساتھ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی، ربنا، ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں فتنہ، آزمائش، لقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے لیے، ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا۔ اس کا بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا امتحان میں نہ ڈال اس ظالم قوم کے لیے کہ ہم پر ظلم اتنے وہ کریں کہ ہم میں سے لوگ مرتد ہو کر دین چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، تو ہم پر ایسی آزمائش نہ لا، ایسا امتحان نہ لا، کافروں کی قوم کے لیے ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ بنا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا، ان کے لیے ہمیں امتحان نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظالم ہم پر ظلم کرتے رہیں، پھر ایسا ہو کہ وہ ظلم کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ جائیں، وہ سمجھیں کہ اگر یہ سچے ہوتے، مسلمان سچے ہوتے، بنی اسرائیل والے سچے ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا، اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں، اپنے آپ کو پھر وہ سچا ثابت کریں گے، اور پھر وہ اسی ظلم پر ہی، اسی شرک اور کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ان کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ہماری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ کفر پر ہی ڈٹے رہیں، اور دوسرا ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر ظلم کرتے رہیں اور ہم میں سے کچھ بندے ظلم نہ سہتے ہوئے کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں آزمائش نہ بنا کافروں کے لیے، یا ہمیں ان ظالموں کے لیے، یا ان ظالموں کو ایسا نہ ہو کہ ظلم کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ جائیں، مہر لگ جائے کہ یہ دوبارہ یہ سوچ کر یہ اس کلمہ نہ پڑھیں کہ اگر مسلمان سچے ہوتے تو اللہ ان کی مدد نہ کرتا، لہٰذا وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اور ہم ان کے لیے بطور یہ امتحان اور آزمائش نہ بن جائیں۔ ونجینا، اور ہمیں بچا لے، برحمتک، اپنے رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافروں کی قوم سے ہمیں اپنے رحمت سے بچا۔ وأوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واخیہ، اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم ٹھکانہ مقرر کر لو، ان تبوأ، کہ تم دونوں ٹھکانہ مقرر کر لو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتاً، کچھ گھروں کا بطور ٹھکانہ ان گھروں کو مقرر کر لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اپنے گھروں کو بھی قبلہ رخ بنا لو، اور خاص گھروں کو تم ایک مقرر ٹھکانہ بنا لو کہ جس جگہ پر تم نے نماز پڑھنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی خاص گھروں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے مقرر کردہ مسجدیں ہیں یا جگہ ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ، یہاں ہم نماز پڑھا کریں گے، اور باقی جو گھر ہیں پورے سب کا جو گھر ہیں، گھروں کا سٹائل ایسا بنا جو قبلہ رخ ہو،
اگر کبھی مشکل ہو تو اپنے اپنے گھروں میں بھی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لو پھر، ورنہ عام طور پر یہ اصل میں یہ مسلمانوں کے لیے خاص رعایت ہے کہ سب زمین مسجد الارض کلھا مسجد، میں ساری زمین مسجد ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے پہلی امتوں کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی تھی مقرر مسجد جس میں نماز پڑھنی ان کے لیے لازم تھی، وہ کسی جگہ پر اپنی زمین میں یا سفر میں جگہ پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جہاں ان کی جگہ ایک مقرر تھی وہاں ہی ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ اب تو ہم تو سفر پر جا رہے ہوتے ہیں نا کہ جس جگہ پر بھی ٹائم ہوا وہاں ہی اپنے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی، ان کے لیے ایسا نہیں تھا، یہ ان کے لیے مجبوراً ایک حکم تھا، ایک اضطراری طور پر اگر تم کو یہ تنگ کرتے ہیں تو خاص گھر اپنے چن لو کہ یہاں تم نے ٹھکانہ مقرر کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن باقی سب گھروں کا بھی اسٹائل ایسے بناؤ وہ قبلہ رخ ہوں، اگر اس سے بھی مجبوری بن جائے تو اپنے اپنے گھروں میں پھر نماز پڑھ لینا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم ٹھکانہ مقرر کرو اپنی قوم کا، مصر میں کچھ گھروں میں ٹھکانہ مقرر کر لو اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ رخ اور نماز قائم کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری بھی دو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا ہمارے رب انک، بے شک تو نے آتیت فرعون، تو نے دیا ہوا ہے فرعون کو، مالہ، اور اس کے سرداروں کو دیا ہے، زینتاً زیب و زینت، و اموال، اور مال، بہت ان کے پاس خوبصورتی اور مال ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اب ان کے پاس بہت زیب و زینت ہے اور بہت سارے مال ہیں۔ اب اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے رستے سے۔ اب لیضلوا کے جو لام ہے نا، لیضلوا، تاکہ، اس کا معنی تاکہ کرنا ہے یا بطور انجام کے ہے یا اس کو بطور لام تعلیل کے ہے، اس کا معنی کیا کرنا ہے، اس کے مطلب سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو لام انجام کے لیے کریں، بطور انجام کے، انجام ہے یہ ہوگا، اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں اموال دیے، زیب و زینت دیا، جس کا انجام یہ ہوا، اب اس کا انجام بتایا جا رہا ہے، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تیرا شکر کرنے کی بجائے اس دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرنے لگے، یعنی یہ بطور انجام کے ہے، اس کا انجام یہ ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تیرا شکر ادا کرتے، لیکن یہ انجام ان کا ایسا ہوا کہ یہ اسی مال و دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں لیضلوا، یہ لام کئی ہے، جس کو کہتے ہیں لام تعلیل، جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یعنی تو نے انہیں، اس کا معنی ہم تاکہ کریں گے، اس کا یعنی تو نے انہیں دنیا کا مال و دولت اور اس کی زینت اس لیے دی ہے کہ تو اس کے ذریعے انہیں فتنے اور آزمائش میں ڈالے، اور یہ مال و دولت تو نے انہیں اس لیے دی ہے کہ یہ فتنے پڑھ کر خود کو بھی گمراہ کریں اور شیطان کی طرح دوسرے لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اور ابھی اس کا معنی ہے تاکہ، تو نے اس لیے ان کو دیا ہے تاکہ یہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں، آزمائش میں پڑنے کے بعد، اس مال و دولت کی آزمائش میں پڑنے کے بعد خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی تیرے راستے سے گمراہ کریں، جیسے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی بعض دفعہ یہ بطور آزمائش کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاسقیناہم ماء غدقا لنفتنہم فیہ، ہم ان کو وافر پانی پلاتے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، تو یہ تاکہ کے معنی بھی ہوتا ہے اور انجام کے لیے بھی ہے۔ جب یہ باتیں کر دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ بدعا بھی کر دی، جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی، نوح علیہ السلام نے بھی بدعا کر دی تھی، جب ان کو اشارے مل گئے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے آل فرعون نے کہا تھا کہ تو ہمارے پاس کچھ بھی معجزے لے کر آئے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آل فرعون نے کہہ دیا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب صاف بتا دیا، اب جو ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد کوئی بھی تجھ پر ایمان نہیں لائے گا، تو گویا کہ نوح علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کر دی، اور بدعا کیا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب، مٹا دے ان کے مال، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، فلا یؤمنوا، بس وہ ایمان نہ لائیں۔ اب اس کو انہوں نے نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بھی مٹا دے اور ان کے دلوں پر ایسی گرہ لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔
انہوں نے دعا کر دی، بدعا کی۔ اللہ فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، یقیناً قبول کر لے گی تمہاری دونوں کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی۔ فرمایا فاستقیما، پس تم ڈٹے رہو۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی اس بدعا پر ڈٹے رہو، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، مگر قبولیت ظاہر ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے دیر کی وجہ سے دعوت میں کوتاہی نہ کرنا، دعوت دیتے رہنا اپنی جگہ پر، لیکن یہ تم نے بدعا کر دی ہے، اب تمہاری بدعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم نے یہ نہیں کہنا کہ جلدی قبول، تم نے بد دل نہیں ہونا اس سے، فاستقیما، تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس قبولیت کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے اب تم اپنی دعا پر ڈٹے رہنا، ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا عذاب آئے تو پھر تمہیں کہے یا اللہ نہیں عذاب واپس کر دے، عذاب واپس کر دے، پھر تم ایسا نہ کہنا، بدعا پر ڈٹے رہنا، کیونکہ انبیاء بہت رحم دل ہوتے ہیں، بہت نرم دل ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی قوم کو ایسا اپنے لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، مصیبت میں دیکھتے ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ صبر نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں میری قوم میں مشکلات آئی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اب ڈٹے رہنا، جب عذاب آئے گا تو ڈٹے رہنا، پھر نرمی اختیار نہ کرنا، دل میں نرمی نہ رکھنا اور افسوس نہ کرنا۔ جیسے پیچھے نوح علیہ السلام نے اپنے کی جگہ پر، آگے سورہ ہود میں آئے گا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پھر کہا یا اللہ میرا بیٹا اللہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا ڈٹے رہنا ولا تتبعان، اور نہ تم پیروی کرنا سبیل الذین، ان لوگوں کے رستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کے رستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے دوسرے پار، ہم نے سمندر کے اس پار بنی اسرائیل کو کر دیا۔ فاتبعہم، تو پیچھے لگ گیا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے، اس کا لشکر فرعون کا اور قبطی قوم کا، فرعون کا پورا لشکر اس کے پیچھے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گیا۔ ہم نے ان کو سمندر پار کروا کر دوسری سائڈ پر بھیج دیا۔ انہوں نے زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب اس کو پا لیا غرق نے، غرق یعنی ڈبونے نے ان کو پا لیا، ڈبونا جو ہے نا اللہ کا یہ لشکر ہے، اللہ کے اس غرق نے ان کو پا لیا۔ قالت، اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ، اس نے کہا میں ایمان لایا، انہ، بشک، حق یہ ہے کہ لا الہ، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، الا الذی، سوائے اس کے، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اس ذات کے، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وہ سچا معبود ہے، وانا من المسلمین، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ الآن، اللہ نے کہا اب ایمان لایا، وقد عصیت من قبل، اور یقیناً تو نے نافرمانی کی پہلے، وقد عصیت قبل، اور تو نے پہلے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب ایمان قبول نہیں ہوگا، جب موت آ گئی، گرگرا بج گیا، تو اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو پھر ان کو ان کا ایمان نفع نہیں دیا ان کو ان کے ایمان نے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک بندے کو گرگرا نہ آئے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے، جب گرگرا آئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے بعد۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، لو رأیتنی، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کو جبریل علیہ السلام نے، اگر آپ مجھ کو دیکھتے، وانا آخذ من حال البحر فأدسہ فی فم فرعون مخافۃ ان تدرکہ الرحمۃ، یہ حدیث ہے کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کاش آپ مجھے دیکھتے اس وقت کہ میں سمندر کا سیاہ کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا۔ فرمایا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجھے اگر اس حالت میں دیکھتے جب میں سمندر کا سیاہ کیچڑ اس کے فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اس ڈر سے کہیں اس کو رحمت نہ پا لے، تو اس کو رحمت نہیں آئی، اللہ کی رحمت نے اس کو نہیں پایا، تو یہ کافر ہی مرا اور ہمیشہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔
پھر یہ جو واقعہ ہے یہ 10 محرم کا ہے، عاشورہ کا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مکہ قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مکہ والے اور یہودی بھی رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو کیونکہ تمہارا زیادہ حق ہے۔ یہ ساری احادیث ملتی ہیں اس موضوع پر۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو اٹھا کر اونچا پھینک دیں گے۔ نُنَجِّي کا معنی ہوتا ہے اونچا پھینکنا۔ ہم تیرے بدن کو اٹھا کر اونچی جگہ پھینک دیں گے، لِتَكُونَ، تاکہ ہو، لِمَنْ خَلْفَكَ، آیا جو تیرے پیچھے ہیں ان کے لیے نشانی، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنے جو لوگ بعد میں آنے والے کفر و شرک کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ غفلت کرنے والے ہیں، یقیناً غفلت برتنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا فرعون کے جسم کے بارے میں، اب لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جو لاش پڑی ہے نا مصر کے عجائب گھر میں، یہ فرعون کی لاش ہے، لیکن اس بارے میں کچھ بھی صحیح نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ یہ اس کی کہتے ہیں کہ 1907 میں یہ ملی تھی، جب فرعون کی لاشیں وہاں دریافت ہوئیں تو اس فرعون کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو سمندر کے کھاری پانی سے ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ اس کی غرقابی کی علامت ہے، ڈوبنے کی علامت ہے، یہ وہی ہے۔ لیکن واللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ لمن خلفک، یہ پیچھے ہیں تو اس کے لیے یہ نشانی ہو، تو پیچھے سے مراد یہ ہے قیامت تک کے لیے فرعون کی لاش نشانی بن گئی۔ لیکن یہ مثلاً ہم نے نہیں دیکھی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے کیسے نشانی ہے؟ یہ جن کو معلوم ہوا، جو کوئی تعلیم پڑھے، ان کے لیے نشانی بن گیا اگر یہ فرعون ہے، تو جن کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں ان کے لیے کیسے نشانی ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے جو صحیح سمجھ آتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں پر پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے اس کو سمجھنا، اس علم حاصل کرنا۔ تو اس علم کو دیکھتے ہوئے، اس صورت کو دیکھتے ہوئے، ان آیات کو دیکھتے ہوئے، یہ فرعون کا یہ واقعہ اور اس کا جو یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے بھی گناہ نہیں کرنے، نافرمانیاں نہیں کرنی، اس حساب سے یہ نشانی ہے۔ اگر ہم اس کو اسی لاش کو کہتے ہیں یہ فرعون کی لاش ہے، تو 1907 میں یہ ملی ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے یہ بدن تو نشانی پھر نہیں بنانا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے۔ صحیح معنی یہی آتا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔